اور ہم سے کہا چچا آخری نماز پڑھنے دو۔ جلدی سے نماز پڑھی اور خوشی خوشی دلہن سی بن کر ہمارے ساتھ چل دی۔ کسی دل سے پوری کروں یہ داستان مگر پوری تو کرنی ہے۔ میرے تھیلے میں 5 لیٹر پٹرول تھا۔ ہم اس کو لے کر اس گڑھے کے قریب پہنچے جو ایک دن پہلے پروگرام کے تحت کھودا گیا۔ مجھ جیسے درندہ صفت چچا نے یہ کہہ کر کے اس پھول سی بچی کو اس گڑھے میں دھکا دے دیا کہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے کیا بچائے گی، تو خود آگ کا مزہ چکھ۔ گڑھے میں دھکا دے کر میں نے اس کے اوپر سارا پٹرول ڈال دیا اور ماچس جلا دی۔ میرے بھائی ہیرا کے والد بس روتے ہوئے اس کو کھڑے دیکھتے رہے۔ جلتی ہوئی ماچس کی تیلی جب اس پر لگی تو آگ اس کے نئے کپڑوں میں بھڑک اٹھی۔ اس حال میں اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور بے چینی میں کہا، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اپنے ہیرا سے محبت کرتے ہیں نا، میرے اللہ آپ غار ہیرا سے بھی تو محبت کرتے ہیں اور گڑھے میں جلتی ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی محبت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد انہیں زور زور سے کہنا شروع کر دیا، ابا اسلام قبول کر لینا، مسلمان ضرور ہو جانا، چچا مسلمان ضرور ہو جانا۔ اس پر مجھے غصہ اور میں بھائی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چلا آیا۔ بھائی صاحب مجھ سے کہتے رہے کہ ایک بار اور سمجھا کر دیکھ لیتے۔ مجھے ان پر غصہ ہے۔ بعد میں واپس آتے ہوئے ہم نے گڑھے کے اندر سے زور زور سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی سنی۔ ہم اپنے مذہبی فریضے کو ادا کر کے چلے آئے، مگر اس کے ایمان و یقین میں ڈوبے آخری الفاظ میرے پتھر دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہیرا کے والد آ کر بیمار ہو گئے۔ ان کے دل میں صدمہ سا بیٹھ کے یہ بیماری ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ مرنے کے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں نے زندگی میں جو کچھ کیا مگر اب میری موت ہیرا کے درم پر جائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تم کسی مولوی کو بلا لاؤ۔ میں بھی بھائی صاحب کی حال کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ میں مسجد کے امام صاحب کو لے آیا۔ انہوں نے ان کو کلمہ پڑھا کر ان کا نام عبدالرحمن رکھا۔ بھائی صاحب نے مجھ سے کہا مجھے مسلمانوں کی طرح مٹی دینا یعنی قبر میں دفن کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر میں نے بھائی کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے ان کو علاج کے بہانے دہلی لے گیا۔ وہاں ایک ہاسپٹل میں داخل کیا۔ ہسپتال میں ہی ان کی موت ہو گئی۔ وہ بہت اطمینان سے مرے۔ ہمدرد کے ایک ڈاکٹر کو یہ حال سنایا تو انہوں نے کچھ مسلمانوں کو بلا کر اس کے دفن کا انتظام کیا، مگر بھائی کے مسلمان ہو کر مرنے کا مجھے بہت دکھ تھا اور یہ یقین ہو گیا تھا میری بھابھی بھی مسلمان ہو گئی ہوں گی۔ مجھے ایسا لگا کسی مسلمان میرے گھر پر جادو کر دیا ہے اور وہ دلوں کو باندھ رہا ہے۔ ایک ایک کر کے سب اپنے دھرم کو چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس تعلق سے میں نے بہت سی جوتیشیوں سے بات کی۔ اس میں سے ایک تانتر کی تلاش میں شاملی سے اون جا رہا تھا۔ بس میں سوار ہوا تو بس کسی مسلمان کی تو ڈرائیور بھی مسلمان تھا۔ اس نے ٹیپ میں قوالی چلا رکھی تھی، بڑھیا نام کی قوالی تھی۔ اس میں ہمارے نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑھیا کستانی لیکن کا واقعہ تھا اور حضور پاک کا اس کے ساتھ اچھے سلوک کا، اس کو سمجھانے اور پھر بڑھیا کے مسلمان ہو جانے کا قصہ تھا۔ اسپیکر میرے سر پر ہی تھا۔ اس قوالی نے میری سوچ ہی بدل دی۔ مجھے خیال ہوا کہ جس نبی کا یہ قصہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں اون کی بجائے جنجانہ اتر کے خیال ہوا کہ مجھے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد شاملی کی بس میں بیٹھ کے اس میں بھی ٹیپ بج رہی تھی۔ پاکستان کے مولوی قاری حنیف صاحب کی تقریر تھی۔ مرنے اور مرنے کے بعد کے حالات پر تقریر مشتمل تھی۔ مجھے شاملی اترنا تھا مگر تقریر ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ شاملی بس اسٹاپ پر پہنچ کر ڈرائیور نے ٹیپ بند کر دیا۔ میں نے تقریر سننے کے لیے مظفر نگر کا ٹکٹ لیا مگر بگرا میں پہنچ کر وہ تقریر ختم ہو گئی۔ اس تقریر نے اسلام سے میرے فاصلے کو بہت کم کر دیا۔ میں پٹھانہ روڈ پر اتر کر گھر جانے کے لیے دوسری بس میں سوار ہو گیا۔ اس بس میں مجھ سے قریب ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے میں نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں۔ انہوں نے کہا پھلت جا کر مولوی کلیم صدیق سے ملے۔ میں نے پھلت کا پتہ معلوم کیا اور گھر جانے کے بعد پھلت پہنچا۔ مولوی کلیم صدیقی موجود نہیں تھے، اگلے روز صبح کو آنے والے تھے۔ رات کو ایک ماسٹر صاحب نے مجھے مولوی کلیم صدیقی کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا دیا۔ اس کتاب کی زبان اور دل کو چھو لینے والی باتیں مجھے شکار کر لیا اپنا۔ مولوی صاحب صبح سویرے کی بجائے اگلے دن شام کو پھلت آئے۔ میں نے مغرب کے بعد ان سے مسلمان ہونے کی خواہش کی اور کہا کہ میں اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آیا تھا مگر آپ کی امانت نے مجھے شکار کر لیا ہے۔ مولوی صاحب بہت خوش ہوئے۔ جنوری کو مجھے کلمہ پڑھایا اور میرا نام عبداللہ رکھا۔ رات کو میں وہیں رکا۔ میں نے مولوی صاحب سے 1 گھنٹے کا وقت مانگا اور اپنے ظلم و بربریت کے ننگے ناچ کی کہانی سنائی۔ مولوی صاحب نے مجھے تسلی دی کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو
ختم کر دیتا مگر میرے دل کو اطمینان نہ ہو اس درجس واقعے بربریت کو کس طرح معاف کیا جا سکتا۔ مولوی صاحب مجھ سے کہتے رہے کہ قبول اسلام سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ اپنے دل کے اطمینان کے لیے اب کچھ مسلمانوں کی جان بچانے کی کوشش کریں۔ قرآن کا فرمان ہے نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہے۔ میں اپنے دل کی تسلی کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ کسی حادثے میں یا بیماری میں کوئی مسلمان مر رہا ہو تو اسے بچاؤں۔ میں نے گاؤں کے مکانات زمینیں سستے داموں نے فروخت کی اور دلی میں مکان لیا، بیوی 2 بھتیجیوں ہیرا کی بہن کو تیار کیا، پھلت لے جا کر کلمہ پڑھوایا۔ میرا دل ہر وقت اس غم میں ڈوبا رہتا کہ اتنے سارے مسلمانوں اور پھول کی بچی کا اسفاقے سے قتل کرنے والا کس طرح معافی کا مستحق ہے۔ مولوی صاحب نے مجھے قرآن مجید پڑھنے کو کہا، خاص کر سورۃ بروج کو بار بار پڑھنے کو کہا۔ اب مجھے وہ زبانی یاد ہے۔ مجھے ایسے لگا کہ غیب کی جاننے والے اللہ نے اس میں ہمارا ہی نقشہ کھینچا ہے۔ سورۃ البروج کو پڑھیں اور ان کی ہیرا کی آخری صداؤں پر غور کریں۔ تو میرے عزیز و محترم، اگر اس طرح کی ویڈیوز آپ کو پسند آتے تو ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز بناتے دیں گے، آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا۔